السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک تیسرے لیول کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورہ نور کا وہ باقی حصہ جو کل رہ گیا تھا اس کو مکمل کرنے کی انشاءاللہ باذن اللہ کوشش کریں گے، اور اس کے اندر ہم آیت نمبر 19 سے لے کے 53 تک، 19 سے لے کے 53 تک آنے والے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ باذن اللہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق آج کا بڑا اہم ہے ہمارا، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں۔ وہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ تو بیان نہیں ہو سکیں گی، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ آج کا سبق سنیں اس کو کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کو فوراً سمجھ کر یعنی یاد کرنے کی کوشش کر لیں، یا چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کچھ چیزیں ہم سے رہ جائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ سورۃ النور الحمدللہ ہماری چل رہی ہے، اس کے تعارف کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو گزشتہ کل ہمارا جو معاملہ چل رہا تھا وہ تھا واقعہ عفق کے حوالے سے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ مطہرہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قذف وغیرہ کی حد کو بھی ذکر کیا، اور اس طرح سے لیان کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں مکمل کی تھیں۔ یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے اس کے بعد اگلی بات چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون جو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو؟ ان تشیع، کہ پھیلائی جائے یا پھیل جائے یا اس کو اڑایا جائے۔ مطلب تشیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو وائرل کر دینا۔ اگر آپ کی زبان میں، آج کی زبان کے اندر میں بات کروں تو تشیع کا مطلب ہے کسی چیز کا وائرل کر دینا۔ ان تشیع، کے وائرل کر دیا جائے، الفاحشہ، بے حیائی کو، فی الذین، ان لوگوں کے درمیان، آمنو، جو ایمان والے ہیں، لہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ کہاں پہ؟ فی الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے دیکھیں، میں نا بڑا سیدھا سادہ آدمی ہوں، جب خیر کی بات آتی ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ذرا ہچکچاؤں ذرا کم، یا یعنی ہیزیٹیشن ذرا کم کروں، اور جو آیت کے اندر حکم بیان ہوا ہے نا اس کو اپنے معاشرے کے اعتبار سے ذرا کھلے انداز میں اور واضح لفظوں میں بتا دوں۔ ہمارے ہاں آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایک بیماری بڑی عام ہو رہی ہے، وہ ہے جی ویڈیوز کا لیک ہونا۔ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں یہ مسائل بہرحال پائے جاتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی فحاشی، بے حیائی اور برائی والی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے یا لیک ہوتی ہے، ہر بندہ اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی ایسا کام کر رہا ہے نا وہ اس آیت کا ڈائریکٹ مصداق ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں پھیل گئی ایک چیز، پتہ چل گئی، ضروری ہے کہ میں نے بھی اس کو نشر کرنا ہے یا آگے شیئر کرنا ہے یا اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے؟ میں خاموشی اختیار نہیں کر سکتا کیا؟ اور میں کل بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 4 گواہوں کی قید لگائی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اگر برائی ہو ہی گئی ہے مثال کے طور پہ تو اس کو جا کے پھیلانا شروع کر دیا جائے سوسائٹی کے اندر، اور برائی کا چرچا کرنا شروع کر دیا جائے۔ ایسے تو نہیں ہے نا۔ اس لیے ہم نے بڑی سادہ سے، ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے اس کو مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی؟ خاموشی اختیار کر لیں۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی بات آپ تک پہنچ گئی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ویڈیو ہو، کوئی لکھی ہوئی صورت ہو سکتی ہے، لکھا ہوا کوئی گندا لطیفہ کیوں نہیں ہو سکتا، کوئی برا جوک کیوں نہیں ہو سکتا، کوئی واہیات قسم کا قصہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ضرورت پڑی ہے آپ لوگوں کو اس کو پھیلانے کی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی فحاشی کی چیز، یاد رکھیں فحاشی کا تعلق صرف آنکھوں سے نہیں ہے، فحاشی کا تعلق آپ کے کان سے بھی ہے، آپ کی زبان سے بھی ہے، آپ کی آنکھوں سے بھی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے یا بے حیائی کی طرف یا بے پردگی کی طرف لے کے جاتی ہے، چاہے وہ کان سے سنا ہوا کوئی قول ہے، زبان سے کی ہوئی کوئی بات ہے، آنکھ سے دیکھا ہوا کوئی کلپ یا کوئی سین ہے،
جو بھی چیز اس طرف لے کے جاتی ہے وہ فحاشی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ اسی وجہ سے شریعت نے سخت سے سخت قوانین رکھے ہیں کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کے درمیان فحاشی کو وائرل کرنا یا پھیلانا مطلب پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھی عذاب رکھا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو کہ وہ لوگوں سے بے حیائی کو روک لے اور اس کو دور کر دے، تو تم لوگ کسی بڑی پریشانی یا بڑے مصیبت کے اندر داخل ضرور ہو سکتے ہو۔ اور مسلمان اس پریشانی اور مصیبت کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگی ہے تو مدینہ کے اندر کیا صورتحال ہو گئی تھی، تو بندہ پریشان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رعوف، وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، یعنی رعوف کا مطلب یہ کہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، لا تتبعوا، تم پیروی مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوات عربی زبان کے اندر کہتے ہیں قدم کو، یعنی سٹیپ اٹھانا جس کو کہتے ہیں نا۔ خطوات اللہ نے کہا تو خطوات سے مراد یہ کہ کوئی ایسے تو نہیں کہ شیطان پیر رکھ کے جا رہا ہے اور میں اس کے پیروں کے اوپر پیر رکھ کے جا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان کی چالوں کی بھی پیروی نہیں کرنی۔ دیکھیں آپ کو قرآن و حدیث کے اندر ڈائریکٹ شاید کوئی بھی جگہ نہ ملے ایسی جس کے اندر اللہ نے کہا ہو کہ تم نے شیطان کی ڈائریکٹ پیروی نہیں کرنی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے جو اس کے نشان ہیں، اس کے قدم ہیں، اس کی چالیں ہیں، اس کے وسوسے ہیں، ان کی بھی تم نے پیروی نہیں کرنی۔ جیسے ہم نے کل سبق پڑھا اللہم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو شیطان کی چالوں کی بھی پیروی نہیں کرنی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ومن یتبع خطوات الشیطان، جس آدمی نے، ومن، اور جس نے، یتبع، پیروی کی، خطوات الشیطان، شیطان کی چالوں کی یا اس کے وسوسوں کی، فإنہ، تو یاد رکھو بے شک وہ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالفحشاء، فحاشی کا، والمنکر، اور برائی کی باتوں کا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیا ہوا تھا جنت کے اندر آدم اور حوا علیہ السلام، ہماری باپ اور ہماری ماں کے ساتھ شیطان نے پہلے ان کو دنیا داری سکھائی، اس کے بعد جب انہوں نے وہ جو پھل تھا، یہ درخت تھا، اس کو چکھ لیا۔ یاد رکھیں یہ جو بے حیائی ہے، یہ بے پردگی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا تھا تو سب سے پہلی سزا کیا دی گئی تھی؟ اللہ نے جنت کا لباس اتار کے ان کے سامنے ایک دوسرے کی شرم گاہیں اور ستر ننگا کر دیا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں کپڑے چھوٹے چھوٹے پہن کے ماڈرن ہو رہا ہوں، تو وہ ماڈرن نہیں ہو رہا، بنیادی طور پہ اللہ نے اس کو سزا دے دی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو گزارش کروں گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو والدین ہیں، آپ دیکھیں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیں، ہمارے ہاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں ان کے بھی پورے بازو ہوتے تھے، پورے کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ اب ہم آہستہ آہستہ بچی ہے کہہ کر ان کے کپڑے چھوٹے کرتے جا رہے ہیں، ہاف سلیوز نارمل ہے شادیوں پہ۔ ہمارا ایک الحمدللہ کسی حد تک مذہبی گھر ہے، ہماری شادیوں میں بھی یہی کچھ نظر آتا ہے، آدھے آدھے کپڑے پہنے ہوئے بچیوں نے۔ یہ جو بچیاں آج آدھے آدھے کپڑے پہن رہی ہیں، آج سے 20 سال بعد جا کے یہ کبھی پورے کپڑے نہیں پہنیں گی۔ شیطان اس طرح سے کھیلتا ہے، جنریشن گیپ لے کے آتا ہے، اس جنریشن کو یہ دکھا رہا ہے کوئی بات نہیں جی، بچیاں ہیں، خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اگلی جنریشن میں یہ چیزیں پکی ہو جائیں گی، خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حبہ حبہ، یہ ہے خطوات الشیطان۔ شیطان ایک دم سے آ کے فحاشی اور بے حیائی اور برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، حبہ حبہ، آہستہ آہستہ، وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ، تو یہاں پہ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو والدین ہیں نا، ان کو چاہیے کہ بچیوں کے خاص طور پہ لباس، بچوں کا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، اور پورا ہی ہوتا ہے عام طور پہ بچوں کا لباس، لیکن بچیوں کا لباس لازمی پورا رکھیں۔ بالکل نہ یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں جس کو جینز پہنانا کوئی فرض تھوڑی ہے، اس کو پورے کپڑے پہنائیں، اچھے کپڑے پہنائیں۔ یہ جو کہنے والے ہیں وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں تھوڑی سننی ہے، میں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، میں نے لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ اس کے اوپر ضرور توجہ دیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا، تو وہ کبھی بھی تزکیہ نہ کرتا، منکم، تم میں سے، من احد، ابدا، کسی ایک کا بھی کبھی بھی۔ اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی طاہر نہ کرتا، تمہاری پاکیزگی نہ کرتا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یزکی، وہ صاف ستھرا کرتا ہے، وہ تزکیہ کرتا ہے، من یشاء، جس کا وہ چاہتا ہے،
واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی سمیع، وہ سننے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ والی آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی کہ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے اندر یعنی قذف کے یا تہمت کے معاملے کے اندر آ گئے تھے، ان کو حد قذف بھی لگ گئی، تو اصل میں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو باہر کا ہے، وہ گھر والوں کے اوپر کوئی دست درازی یا زبان درازی کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں یار، وہ باہر کا بندہ تھا۔ ایک وہ بندہ ہے جو اپنا گھر کا ہے، رشتہ دار ہے، یہ بھانجے لگتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے اندر، گھر کا بندہ میرا بھانجا، اور بھانجا بھی وہ جو میری زیر کفالت ہے، یعنی میرے پیسوں پہ وہ رہ رہا ہے اور میری کفالت کے اندر ہے، میں اس کا خرچہ برداشت کر رہا ہوں۔ وہ بندہ اگر میری بیٹی کے اوپر یا میری بیوی کے اوپر الزام لگائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ یہی کیفیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ جب یہ مصطح اس معاملے میں آگے نا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ہاتھ روک لیا کہ میں اب اس کی کفالت نہیں کروں گا، اس کو میں مال نہیں دوں گا، بس اس نے میرے گھر کے اندر یہ بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، فرمایا ولا یأتلی، اور نہ قسمیں اٹھائیں، اولو الفضلی، فضل والے لوگ یعنی مالدار لوگ، منکم، تم میں سے، وسعتی، اور وہ لوگ جو وسعت والے ہیں، جن کو اللہ نے فراوانی دی ہے یعنی کھلے ہیں، ایؤتو، کہ وہ نہ دیں گے، اولی القربا، قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مساکین کو، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ولیعفو، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں اور دل کھلا کریں۔ یصفح کا اصل میں تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم آتا ہے نا، جس کا مطلب ہے مجلس کو کھلا کرنا۔ ولیصفحوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلا دل کریں اور درگزر کریں، معاف بھی کریں اور دل کو بھی بڑا کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ، کہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، لکم، تم کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اس بات کو ضرور پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ آج کے بعد مصطح کو میں جتنا پہلے خرچہ دیتا تھا اس سے کئی گنا بڑھا کے دینا شروع کر دوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خرچہ پہلے دیتے تھے اس سے بڑھا کے مصطح کو دینا شروع کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر قرآن کی آیات کا اثر ہوتا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی تھی تو باقی ساری باتیں اور اپنی انا، اپنا نفس، اپنی یعنی غیرت، اپنے سارے معاملات سائڈ پہ کر دیے جاتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم بھی معافی کو ترجیح دیں۔ معاف کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بلند مرتبہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون، وہ تہمت لگاتے ہیں، المحسنات، ایسی خواتین پہ جو پاک باز ہیں، الغافلات، غافلات کا ترجمہ میں آپ کو سادہ سا بتاؤں نا تو غافلات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غافل ہیں، غافلات سے مراد معصوم ہے، معصوم خواتین، بھولی ہوئی، بھولی بصری، کوئی نہیں۔ جیسے حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی نا تو کسی نے کسی صحابیہ سے پوچھا کہ تم نے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ پتہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت کیسے بیان کی انہوں نے، کہتی میں نے تو اس کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ وہ آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے اور بلی آ کے تھوڑا سا آٹا کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہیں بھولی خواتین، مطلب معصوم خواتین۔ اللہ فرماتے ہیں بھولی خواتین کے اوپر اور معصوم خواتین کے اوپر، پاک باز خواتین کے اوپر جو بندے الزام لگاتے ہیں، المؤمنات، اور وہ خواتین بھی مومنات ہیں، لعنوا، لعنت کی گئی ہے، ان پر، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، وَلَهُمْ، ان کے لیے ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یوم، یعنی وہ دن کون سا ہوگا، اس دن کے حوالے سے اللہ بات بیان کر رہے ہیں۔ یوم، وہ ایسا دن ہوگا، تشہد، گواہی دے گا، علیہم، ان پر، ان کے خلاف گواہی دے گی، السنتہم، ان کی اپنی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج کے دن ہم تمہارا منہ بند کر دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں بول کے بتائیں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ معاملات کیے، آج اللہ اس نے ہمارے ساتھ اس برائی کی طرف اس نے ارتکاب کیا، یا اللہ
ہاتھ کہے گا کہ اللہ میرے ذریعے اس نے فلاں فلاں برائی کا ارتکاب کیا تھا۔ الامان و لفیظ، آپ اندازہ کریں کہ کیسا ہولناک دن ہوگا کہ انسان اگر کچھ بولنا بھی چاہے گا تو منہ بند کر دیا جائے گا۔ انسان کا وہ جسم، یہ میرا جسم جو ہے نا، میں اس کی لذت کے لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں اگر حرام کا ارتکاب کر رہا ہوں تو اس کی لذت کے لیے کر رہا ہوں، میں اگر برائی کا ارتکاب کر رہا ہوں، حرام مال کسی کا لے کے جا رہا ہوں تو اس کو سہولت دینے کے لیے کر رہا ہوں، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اپنے یہ 6 فٹ کے یا 5 فٹ کے جسم کی راحت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور یہ جسم ہمارا اتنا بے وفا نکلے گا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گا جس جسم کے لیے آپ سارا کچھ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی وفا کرے گا، پورا پورا دے گا اللہ تعالیٰ، دینہم، ان کو ان کا بدلہ۔ مالک یوم الدین میں ہم نے پڑھا ہے دین کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ، ٹھیک ہے جی۔ دینہم، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، الحق یعنی حق کے ساتھ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی، هو الحق، وہی حقیقی الہ ہے، المبین، اور وہی واضح الہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الخبیثات، خبیث یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ بری کہہ لیں، خبیث یا گندی عورتیں کہہ لیں، گندی عورتوں کے لیے، الخبیثات، گندی عورتیں، للخبیثین، گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور گندے مرد، للخبیثات، گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اولئک، یہ جو پاکیزہ لوگ ہیں، مبرؤون، یہ بڑے بلند و بالا ہیں، مما، اس سے، یقولون، جو برے لوگ کہتے ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرت، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جیسے ہم نے پڑھا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، ایک مطلب اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ آدمی جو برائیوں کے ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو خواتین بھی ویسی ملتی ہیں۔ اور یہ مشاہدے کے اندر بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جیسے وہ تھے ویسے ہی ان کو خواتین مل گئی، اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وقت میں برے تھے لیکن ان کو اچھی خاتون مل گئی، اور ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کا انجام اچھا کر دیا۔ یہ اس کے برعکس بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ انجام کے اعتبار سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ جو برے مرد ہیں ان کے لیے بری عورتیں، اور جو اچھے مرد ہیں ان کے لیے اچھی عورتیں، اور اچھے لوگ جو ہیں وہ برے لوگوں کی باتوں سے مبرہ، منزہ اور بلند و بالا ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے تعلیمات دے رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین، لوگوں، آمنو، جو ایمان والے ہو، لا تدخلوا، تم مت داخل ہو، بیوتن، ایسے گھر میں، غیر بیوتکم، جو تمہارے گھر کے علاوہ ہے۔ یہ میری بات بہت اچھی طرح سے توجہ سے سن لیجیے گا، میں اس آیت کا پورا ترجمہ کر کے آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا اور پھر آگے نکلیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ، تستأنسوا، تم اجازت طلب کر لو، اجازت اگر دے دی جائے، وَتُسَلِّمُوا، تو پھر تم نے سلام کرنا ہے، علی اہلیہا، اس کے رہنے والوں پر، ذالکم، یہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ یاد رکھیں میرا گھر کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا بیوتن غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں، ہر وہ گھر، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ گھر جس میں آپ کے اہل و عیال یعنی آپ کی بیوی اور آپ کے بچے رہتے ہیں، وہ گھر آپ کا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے آپ کے ماں باپ کا گھر ہے، چاہے آپ کے سگے بہن بھائیوں کا گھر ہے، چاہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا گھر ہے، چاہے آپ کے کرائے داروں کا گھر ہے، یہ سارے گھر آپ کے نہیں ہیں۔ آپ کا ایک ہی گھر ہے، وہ والا گھر جو جس گھر میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنی ماں کے گھر بھی جانا ہے تو اجازت طلب کریں، باپ کے گھر میں جانا ہے تو اجازت طلب کریں، بھائیوں کے گھر میں جانا ہے اجازت طلب کریں، اپنا دیا گیا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے وہاں پہ بھی جانا ہے تو پہلے اجازت طلب کریں۔ یاد رکھیں ایک بڑی زبردست اور سخت قسم کی حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں اگر اپنی ماں کے گھر میں بھی جاؤں تو اجازت طلب کر کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں تو اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو۔ انہوں نے پھر آگے کوئی بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ کے سننے کے قابل ہے، آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو بغیر لباس کے دیکھو؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اس لیے اجازت طلب کرو، آپ کو کیا پتا گھر والے کس حالت میں بیٹھے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ آپ جب بچوں کو لے کے جائیں
تو بچوں سے کہیں کہ دروازے پہ دستک دو اور دروازے سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جائیں، اجازت ملے تو آگے داخل ہو جائیں، جس کے مرضی گھر میں آپ جائیں، آپ نے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ فیہا اس میں احدن کسی ایک کو بھی، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، احدن کسی ایک کو بھی، فلا تدخلوها، تو تم نے وہاں پہ داخل نہیں ہونا، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم، تمہیں اجازت دے دی جائے، وَإِن قِیلَ، اور اگر کہا جائے لکم تمہیں، ارجعوا، واپس چلے جاؤ، فرجعوا، تو واپس ہو جاؤ، تمہیں واپس جانے کا کہا جائے تو واپس ہو جاؤ، ہوا ازکا، اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ تزکیے کا باعث ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، ان کو جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں ایسی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی، اولاً تو اجازت نہیں لی جاتی، ثانیاً اگر اجازت لے لی گئی ہے تو دروازہ بجائے جائیں گے، حالانکہ صرف 3 بار بجانا جائز ہے، 3 بار آپ نے دستک دی، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے کیوں نہیں آئے ہوئے، 3 بار آپ نے دستک دی، اگر آپ کو اجازت نہیں ملی تو لوٹ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں، ہو سکتا ہے وہ بندہ واش روم میں ہو سکتا ہے مصروف ہو سکتا ہے بیل خراب ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ ہو، تو آپ خاموشی اختیار کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن اگر اجازت نہیں دی جاتی، آپ کو کہا جاتا ہے گھر میں کوئی نہیں آپ چلے جائیں، تو ہمارے ہاں یہاں پہ عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جی میں نے دروازے پہ دستک دی تھی، انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، کیا ہو گیا بھائی، ان کا گھر ہے، اگر انہوں نے کیا دیا واپس چلے جاؤ تو آ جاؤ، کیا مسئلہ ہے، کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ تو اس لیے یہ ہمارے ہاں جو جھوٹی انانیت چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ بنائی ہوئی نا، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونت، جہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا، یعنی کوئی بھی رہنے سے مراد 2-3 طرح کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ گھر ایسا ہے جو بند پڑا ہوا ہے، وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ گھر، یعنی اس میں وہ ہوٹل، وہ سرائے، وہ محتے سارے آ جاتے ہیں جہاں پہ عام لوگوں کے آنے جانے کی گزرگاہ ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو اجازت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، غیر مسکونت فیہا، اور اللہ فرماتے ہیں متاع، فائدہ ہے اس میں، لکم، تمہارے لیے، واللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد آگے پردے کے حوالے سے باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگے جا کے بات ہو رہی ہے، فرمایا قل للمؤمنین، قل کہہ دیجئے، للمؤمنین، مومنوں کو، یغضوا ابصارہم، کہ وہ جھکا کے رکھیں، یغضوا، وہ جھکائیں، من ابصارہم، اپنی آنکھیں، وَيَحْفَظُوا، اور وہ حفاظت کریں، فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ، یہ، ازکا، زیادہ صاف ستھرا اور طہارت کا باعث ہے، لہم، ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے، بما، اس چیز کی، یصفون، جو وہ بما یصنعون، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ آیات خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اس کے اندر جتنے بھی رشتہ داروں کا ذکر ہوا، 8 یا 10، یہ سارے وہ رشتہ دار ہیں جو ہمارے لیے محرم ہوتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ ہمیں پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، یہاں پہ سبھی انہی کی بات ہو رہی ہے، اور چند ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن ان سے رخصت دی گئی ہے کہ پردہ ان سے آپ نہیں کریں گے، وہ بھی کنڈیشنلی۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا توجہ سے اس آیت کو سنیے گا، سمجھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن خواتین سے، مومنات خواتین سے، یغضضن، کہ وہ جھکا کے رکھیں، من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو، ویحفظن، اور وہ حفاظت کریں، فروجہن، اپنے شرمگاہوں کی، ولا یبدین، اور وہ ہرگز واضح نہ کریں، زینتہن، اپنی زیب و زینت کو، الا، مگر، ما ظہر، جو ظاہر ہو جائے، منہا، اس سے۔ یہاں سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ جائز، چہرے کے پردے کے لیے رخصت ہے، یہ غلط بات ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رشتہ داروں کی بات کر رہا ہے جو محرم ہے، محرم رشتہ داروں سے تو ویسے ہی پردہ نہیں ہے، آپ چہرے کا یا نہ چہرے کا تو وہ بات ہی ختم ہو گئی، محرم رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ پردے کی پابندیوں کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ اس کی رخصتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ نمبر 3، سورہ احزاب کے اندر جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اللہ نے واضح طور پہ پردے کی احکامات کو نازل کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کل ہم نے دیکھی ہوئی کہ وہ کہتی ہیں کہ جب صفوان آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا پردہ کر لیا اپنے چہرے کے آگے۔ تو یہ لوگ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، جن کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر کے، توضیح کر کے، تفسیر کر کے بتا رہے تھے، ان میں سے تو کسی آدمی نے نہیں کہا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اور اگر عبداللہ ابن عباس یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ یہ بات لے بھی لیتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ خاتون اپنی ایک آنکھ تھوڑی سی ننگی رکھ سکتی ہے،
تو ایک آنکھ ننگی رکھنے کا مطلب پورا چہرہ تھوڑی ہے. وہ وہاں پہ حکمت تھی کہ اس معاشرے کے اندر ایک آنکھ ننگی رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ عورت آزاد ہے, یہ کسی کی لونڈی نہیں ہے, یہ آزاد عورت کی بات ہو رہی ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ چہرہ کھول کے چلتے جاؤ, اور چہرہ ہی تو دلکشی کا باعث ہے, چہرے کی طرف ہی تو نگاہ جاتی ہے. آپ نے اگر چہرے کا پردہ ہی کھول دیا تو باقی پردوں کی کیا ضرورت رہ گئی. اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ چہرے کا پردہ جائز نہیں ہے, یہ چہرے کی کوئی رخصت ہے, کوئی رخصت نہیں ہے چہرے کی. چہرے کا پردہ بھی مکمل باقی جسم کی طرح ہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ مگر ما ظاہرہ, جو ظاہر ہو جائے منہا. یہاں پہ ما ظاہرہ منہا سے مراد یہ ہے کہ خواتین اپنے دوپٹے اوڑھنی سب کچھ لے کے بھی رکھیں, پردہ وغیرہ بھی کر کے رہیں, یا اپنے آپ کو ڈھانپ کے بھی رکھیں. تو بعض ایسی چیزیں ہیں جیسے ہاتھ میں پہنے ہوئے کڑے ہو گئے, چوڑیاں ہو گئیں, یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے جس کو بندہ کوشش بھی کر کے چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتا, یا ہاتھ ہیں بعض اوقات, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ محرم رشتہ داروں کے سامنے والا معاملہ ہے. غیر محرم مرد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما ظاہر منہا, جو ظاہر ہو جائے, ولیضربن, اور ان کو چاہیے کہ وہ لگا کے رکھیں. یہاں پہ ضرب یضرب کا مطلب یہ ہے اچھی طرح سے اوڑھ لینا. ولیضربن, اور چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے اوڑھ لیں, بخمرہن, اپنے دوپٹوں کو, علی جیوبہن, اپنے سینوں پر, ولا یبدین. اصل میں کیا مسئلہ تھا دور جاہلیت کے اندر, جو خواتین تھیں نا وہ پتہ کیا کرتی تھی, وہ دوپٹہ لیتی تھی سر پہ اور دوپٹے کے دونوں پلو پیچھے ڈال لیتی تھی اس طرح سے. تو مطلب خواتین کے اندر جو مخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اعضاء رکھے ہیں, تو لوگوں کی نظروں کا تو وہ شکار ہوتے ہیں. اگر آپ دوپٹہ لے کے اس کو پیچھے ایسے پھینک لیں گے اور باقی ساری چیزیں کھلی چھوڑیں گے تو آپ کے پردے کا کیا فائدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکامات اور آیات نازل کی کہ آپ اپنی پردے کی جگہ کو اچھی طرح سے چھپا کے رکھیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. دور جاہلیت کے اندر پھر تھوڑی بہت تمیز تھی کہ وہ سر کے اوپر دوپٹہ رکھ کے پلو پیچھے کر لیتی تھی. دور جدید کے اندر یا ماڈرن دور کے اندر, پڑھے لکھی دور کے اندر, خواتین سر پہ بھی نہیں رکھتی, وہ گلے میں ڈال کے پیچھے لٹکا لیتی ہیں. فرق تو کوئی نہیں ہے, بلکہ یہ زیادہ جاہل ہیں ان جاہلوں سے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا یبدین, اور نہ وہ ظاہر کریں زینتہن, اپنی زیب و زینت کو, مگر کس کے سامنے, الا مگر لبعولتہن, اپنے خامدوں کے سامنے. خامد کے سامنے عورت آ سکتی ہے جیسے مرضی آ جائے, او آبائہن, یا اپنے والدین کے سامنے. لیکن والدین کے سامنے بھی یعنی باپ کے سامنے بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ باپ کے سامنے بھی ایسے آ جائیں جیسے مطلب ایک بے حیائی کی طرح, یا ہر چیز اپنے باپ کے سامنے واضح کر دیں. کوئی سوسائٹی, چاہے وہ مسلم سوسائٹی ہے نان مسلم سوسائٹی ہے, اس بات کی اجازت نہیں دیتی. کچھ نہ کچھ شرم و حیا کے پہلو بہرحال باقی رکھے ہوتے ہیں. فرمایا او آبائہن, یا اپنے والدین کے سامنے, او آبا یعنی باپوں کے سامنے, او آبائی بعولتہن, یا اپنے خامدوں کے باپوں کے سامنے, او ابنائہن, یا اپنے بیٹوں کے سامنے, او ابنائی بعولتہن, یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی سوتیلے بیٹے, او اخوانہن, یا اپنے بھائیوں کے سامنے, او بنی اخوانہن, یا اپنے بھتیجوں کے سامنے. یعنی بنی اخوان سے مراد بھائیوں کے بیٹے بھتیجے ہو گئے. او بنی اخواتہن, یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجوں کے سامنے. او نسائہن, اب یہ وہ رشتہ دار بھی وہ ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی, پتہ ہے آپ کو, ان سے شادی نہیں ہو سکتی. او نسائہن, یا خواتین کے سامنے یعنی وہ عام خواتین کے سامنے. او یا ما ملکت ایمانہن, جو ان کے دائیں ہاتھ میں ہیں یعنی ان کی لونڈیاں جن کی وہ ملکیت رکھتی ہیں. او التابعین, یا وہ کام کرنے والے خدمت گزار, غیر اولی الاربا, کہ جن کو رغبت نہیں ہے, یعنی ایسے چھوٹے بچے گھر میں کام کرنے والے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا اور وہ غلام ہیں, ان کے سامنے کر لیں. یا ایسی بڑی عمر کا آدمی ہے کہ اس کو خواتین کے اندر کوئی کشش ہے ہی نہیں, اگر اس کو رغبت ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے, تو ایسے بندے کو آپ اس کے اندر شمار نہیں کر سکتے, چاہے وہ 90 سال کے بابا جی کیوں نہیں ہے. اگر بابا جی خواتین کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور وہ آپ کا خدمت گزار, آپ کا غلام ہے یعنی آپ کے پاس ہے, تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گی, بات ختم ہوئی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اللہ نے بڑی واضح لفظوں میں فرمایا غیر اولی الاربا, وہ لوگ جو رغبت نہیں رکھتے, من الرجال, آدمیوں میں سے, او الطفل, یا وہ بچے, الذین, وہ, لم یظہروا, جن پہ واضح نہیں ہوا, علی عورات النساء, خواتین کے پردے کے معاملات. خواتین کے حوالے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ چھوٹے بچے ہیں بالکل, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے خواتین کے پردوں کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں, یقین کریں ابھی ہماری جو سوسائٹی چل رہی ہے نا, اب تو
یہ جو ہماری خوراک ہم لوگ خوراک لے رہے ہیں، یہ خوراک ہمیں جسمانی طور پہ جلدی بالغ کر رہی ہے، اور میڈیا ہمارے بچوں کو مینٹلی بہت جلدی بالغ کر رہا ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ ان کو بڑا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسا بچہ جو بلوغت کو نہیں پہنچا لیکن وہ عورتوں کے معاملات کو کسی حد تک جانتا ہے یا دیکھتا ہے یا اس کی طرف توجہ کرتا ہے، ایسے بچے کے سامنے بھی عورت اس طرح سے نہیں آ سکتی. اور ہمارے ہاں جوائنٹ فیملیز کے اندر تو یہ بہت سارے مسائل ہیں ایسے، تو لہٰذا بہت زیادہ خاص طور پہ ان لوگوں کو جن لوگوں کے ہاں جوائنٹ فیملی ہے. اور مجھے ایک بات بھول گئی درمیان میں کہ جوائنٹ فیملی کے اندر ہمارے پاس ایک ایک کمرہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا کمرہ ہوتا ہے نا، اپنا مخصوص کمرہ، یہ ہمارا کمرہ ہمارے گھر کی مانند ہے. آپ نے اگر اپنے سگے بھائی کے کمرے میں بھی جانا ہے تو پہلے اجازت طلب کریں اور پھر اندر جائیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جی، جوائنٹ فیملی ہے، کوئی نہیں، میں اس کے کمرے میں گھس جاؤں، وہ اس کے کمرے میں گھس جائے، وہ اس کے کمرے میں چلا جائے. یہ بہت بری بات. ایون کہ لڑکے کی ماں بھی اگر لڑکے کے کمرے میں جانا ہے تو پہلے وہاں سے اس کی موجود جو بیوی یا اس کا بیٹا ہے اس سے اجازت طلب کرے. اس بیٹے نے اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے تو وہاں پہ جانے کے لیے اجازت طلب کرے. ہماری شریعت اتنی کمپلیٹ اور اتنی واضح اور میں کہتا ہوں جوائنٹ فیملی کے اندر جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پرائیویسی نہیں رہتی، جوائنٹ فیملی میں پرائیویسی اس وجہ سے نہیں رہتی کہ ہم اسلام کے احکامات کو جانتے نہیں ہیں، لہذا پرائیویسی بھی خراب ہے. اگر ہم اسلام کے احکامات کو جانیں تو آپ 2 فیملیاں چھوڑیں 50 فیملیاں گھر میں رکھ دیں، کسی کی پرائیویسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسلام کے احکامات کا نہیں پتا، پرائیویسی نہیں رہ رہی، نقصان اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا، تو بات کسی اور طرف چلے گی، فرمایا لم یظہروا علی عورات الناس. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا یضربنا، نہ وہ ماریں بارجلہن اپنے پاؤں کو زمین پہ اس طرح سے نہ ماریں، لیعلم تاکہ جان لیا جائے، ما یخفینا جو پوشیدہ رکھا گیا ہے، من زینتہن ان کی زیب و زینت سے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے پاؤں میں کوئی جھانجر وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا گھنگرو جیسے آپ اپنے خامن کو دکھانے کے لیے پہنا جا سکتا ہے تو وہ اتنے زور سے پاؤں ماریں کہ اس کی چھنچناہٹ باقی لوگوں تک چلی جائے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ نے بڑے آرام کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے فرمایا ما یخفین من زینتہن. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وتوبوا، اور رجوع کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، جمیعا سارے کے سارے، ایھا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ. اب یاد رکھیں، دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. مرد کے لیے، مرد کا پورا جسم جو ہے وہ عورہ نہیں ہے، نہ وہ اس کے لیے اتنا کوئی پرکشش ہے، اور اس کا سطر بھی کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے. عورت پوری کی پوری سطر ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو صرف اتنی بات کہی ہے کہ تم اگر اپنی نگاہیں جھکا لو تو بہت سارے مسائل کا حل تمہارا ہو سکتا ہے. اور خواتین کو کہا ہے کہ تمہارا نگاہیں جھکانا صرف ایک مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور ایسی چیزیں ہیں جس کا تمہیں خیال کرنا پڑے گا. تو اس کے بارے میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 2 ڈیوائسیں بنائی ہیں، ایک مرد کی ڈیوائس ہے، ایک عورت کی ڈیوائس ہے. عورت کی ڈیوائس کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی، جو اس کے لیے کیپیبلٹیز تھیں، جو اس کے لیے اپلیکیشنز تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. جب ہم اس بات کے اوپر آ جائیں گے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے تو اللہ کے احکامات ہمیں یہ کہیں پہ محسوس نہیں ہوں گے کہ مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے اور عورت کو نیچے کر دی ہے، یا عورت کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی اور مرد کو نیچے کر دی ہے. سب سے پہلے اس بات پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ پیدا اللہ نے کی ہے، میں ایک الگ ڈیوائس ہوں، یہ ایک الگ ڈیوائس ہے عورت. یہ دونوں ڈیوائسز کے اندر ایک چیز کامن کیا ہے کہ دونوں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اور ان کے اندر مختلف باتیں کیا ہیں، وہ یہ والی ہیں. جسمانی ساخت اس کی مختلف ہے، اس کی مختلف ہے، اس کی طبیعت مختلف ہے، اس کی طبیعت مختلف ہے، اس کے اندر فلاں اپلیکیشنز کیپیبل ہیں، اس کے اندر فلاں اپلیکیشنز کیپیبل ہیں. آج کے جدید دور کے اندر جب ڈیوائسز کی بھرمار پڑی ہوئی ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں سمجھنا مشکل نہیں ہے، صرف اللہ پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا، اور نکاح کرو، ایامہ یہ ایمن کی جمع ہے. ایمن کا مطلب ہوتا ہے، یا ایمن کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورت جو بغیر خاوند کے ہے. وہ نکاح، وہ طلاق یافتہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بیوہ بھی ہو سکتی ہے، وہ غیر شادی شدہ یعنی کنواری بھی ہو سکتی ہے. اور اسی ایام کے اندر مرد بھی آ جاتے ہیں، یعنی وہ مرد جن کی شادیاں نہیں ہوئی، وہ بھی کسی بھی طرح سے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا، اور نکاح کرو، الایامہ ان عورتوں کا، ان مردوں کا جو بغیر خامدوں یا بغیر بیویوں کے ہیں، منکم تم میں سے، والصالحین اور جو نیک ہیں، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وإمائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے. یعنی یہاں پہ خاص طور پہ مالکوں کو حکم ہے کہ تم اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی شادی کرو، ان کے معاملات کو چلاؤ.
این یکون، اللہ فرماتے ہیں این یکون، اگر وہ ہیں فقراء فقیر، یغنیہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، من فضلی، اپنے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع، وہ وسیع ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں اس کا یہ مطلب بہرحال ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر مالدار نہیں ہے یا اس کے پاس وسعت نہیں ہے پیسے کی، مالی طور پہ طاقت نہیں ہے، تو وہ کہے جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شادیاں کر لو، اللہ تمہیں امیر کر دے گا، تو میں شادی کر رہا ہوں، اور وہ اسباب اختیار ہی نہ کریں۔ اللہ کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امیر کر دیتا ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ایون میں خود اس بات کی مثال ہوں کہ میری شادی سے پہلے میرے حالات کچھ اور تھے، میری شادی کے بعد میرے حالات کچھ کے کچھ ہو گئے۔ تو اس لیے شادی کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کے اسباب بڑھا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی شادی صرف اس وجہ سے کرے کہ اب میرے پاس اس شادی کے ذریعے ہی رزق آئے گا، وگرنہ میرے پاس رزق آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہلکا پھلکا بھی مال اس کے پاس ہے اور تھوڑی وہ طاقت رکھتا ہے مال خرچ کرنے کی، تو وہ شادی کرے، وگرنہ وہ صبر کرے اور روزے رکھے، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، آپ نے سامنے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو شادیاں کرو، اور طاقت جسمانی اور مالی دونوں، تو تم شادیاں کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو روزے رکھو، کیونکہ یہ روزے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بے حیائی سے روکتے ہیں، لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الذین، وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، یعنی جن کے پاس طاقت نہیں ہے، نکاح کرنے کی، حتیٰ، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے، من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین، اور وہ لوگ، یبتغون، جو چاہتے ہیں، الکتابہ، لکھنا، مما، اس سے، ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھوں میں ہیں، یعنی تمہارے غلام، فکاتبوہم، پس تم لکھو ان کے ساتھ، ان علمتم، اگر تم جانو، فیہم، ان کے اندر، خیرن، کوئی خیر کی بات۔ یاد رکھیں جو پرانا دور تھا نا، یعنی غلاموں کے دور کے اندر، ایسے غلام کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ مثال کے طور پہ میں آپ کا غلام ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب میں آپ کو 10 درہم دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے 10 درہم لاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو یہ ہمارے درمیان میں ایگریمنٹ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں مکاتب، لکھا ہوا۔ یہاں پہ جو کتاب کا مطلب ہے وہ یہی ہے، مکاتب غلام، لکھ لیا جائے کہ میں آپ کو 1 سال کے اندر 10 درہم دے دوں گا، پھر میں محنت کرتا جاتا ہوں، سال کے اندر میں 10 درہم آپ کو دے دوں اور اس کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام تم سے لکھوا کے اپنی آزادی چاہتا ہے تو تم اس کو روکو مت، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں اس کے اندر کوئی خیر محسوس ہوتی ہے۔ پھر یہی نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ آزاد ہو جائے، وآتوہم، تم ان کو دو، مم مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، الذی، وہ، آتاکم، جو اس نے تم کو دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا، اس غلام کے اوپر خرچ بھی کرو کہ کوئی بات نہیں اب یہ آزاد ہو گیا، میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد والی آیت فرمایا ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، زنا کرنے پر، ان اردنا، اگر وہ ارادہ کریں، تحسنا، پاک دامن رہنے کا، لتبتغوا، تاکہ تم حاصل کرو یا تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کا فائدہ یا دنیا کا کچھ معلوم تھا۔ دور جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے وہ اپنی لونڈیوں سے زبردستی زنا کروایا کرتے تھے، پھر اس کے ذریعے سے مال حاصل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کر کے ختم کر دیا، اس معاملے کو ختم کیا۔ اس آیت کے ظاہر سے کوئی بندہ یہ مراد نہ لے کہ اگر کوئی لونڈی خود زنا کرنا چاہے تو پھر اس کو اجازت ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر یہ کام ہو رہا تھا، اس لیے اس کو اسپیسیفک کر کے آیات بیان کر دی گئی، وگرنہ کوئی لونڈی بھی ہے تو اس کی بھی زنا کی کمائی حرام ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3 کمائیاں بالکل حرام ہیں۔ نمبر 1، کتے کو بیچنے کی جو خرید و فروخت ہے وہ حرام ہے، وہ صحیح نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، زانیہ کا مال حلال نہیں ہے، اور نمبر 3، کاہن آدمی کی مٹھائی یا شیرنی یا کاہن آدمی کا مال وہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کام درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور ان میں سے وہ جو مجبور کر دی جائیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک لونڈی مسلمان ہے لیکن وہ کسی مشرک کے پاس چلی گئی، مشرک کی وہ لونڈی ہے، اب یہ مشرک زبردستی اس کو زنا کرنے پہ مجبور کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی خاتون کو گناہ نہیں دے گا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کے جبر کیے جانے کے بعد، غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اٹھا لی ہیں، ان کے اندر نمبر 1 ہے الجہل، نمبر 2 النسیان، بھول جانا، اور نمبر 4 ہے الاکراہ،
زبردستی اگر کسی سے کوئی کام کروا لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف آیات مبینات واضح آیات و مثلاً اور مثالیں من الذین ان لوگوں سے خلو جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے و موعظہ اور نصیحتیں للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور السماوات وہ زمینوں کا نور ہے والسماوات آسمانوں کا نور ہے والارض اور زمینوں کا نور ہے۔ مثل نوری اس کے نور کی مثال کمشکات ایک تاکچے کی طرح ہے۔ تاکچہ جیسے پرانے دور کے اندر دیوار کے اندر ایک کھڑکی بنی ہوتی تھی نا، اس کو تاکچہ کہتے ہیں، ایک کھڑکی کی طرح ہے۔ اور وہ کھڑکی کیسی ہے؟ فیہا مصباح اس کے اندر ایک چراغ پڑا ہوا ہے، ایک روشن دیا یا ایک چراغ پڑا ہوا ہے۔ المصباح وہ جو چراغ ہے، فی زجاجہ وہ چراغ بھی ایک شیشے کے اندر بند ہے، یعنی شیشے کے اندر وہ چراغ پڑا ہوا ہے۔ الزجاجہ اور وہ شیشہ کأنہا گویا کہ کوکب ایک ستارہ ہے، دری خوب چمکنے والا، یعنی وہ روشن دیا بھی چل رہا ہے اور دیا جس شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے وہ شیشہ بھی کسی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن ہے۔ یوں قادو جلایا جاتا ہے اس کو من شجرت مبارکہ مبارک درخت کے ساتھ زیتون جو زیتون کا ہے، لا شرقیہ نہ تو وہ مشرقی جانب ہے ولا غربیہ اور نہ ہی وہ مغربی جانب ہے، یعنی فرمایا کہ وہ تاکچہ ایسی جگہ پہ، وہ درخت ایسی جگہ پہ ہے جو بالکل درمیان میں مڈل آف ارتھ ہے، درمیان میں ہے کہ ہر وقت سورج کی شعائیں اس کے اوپر آ رہی ہیں، چمک ہی چمک ہے، ہر ٹائم چمک رہا ہے۔ وہ دیا خود چمکنے والا ہوتا ہے، پھر جس شیشے کے اندر ہے وہ شیشہ بھی چمکنے والا ہے، پھر وہ جہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ زیتون کا درخت ہے، اور اس کے اندر جو جلایا جانے والا تیل ہے وہ بھی اللہ کہتے ہیں زیتون کا ہے، جو آگے بات آ رہی۔ فرمایا یکادو قریب ہے، زیتوہا اس کا جو روغن ہے یا اس کا تیل ہے، یضیء وہ روشن کر دے، ولو لم تمسس نار اگرچہ اس کو آگ نہ پہنچے، یعنی وہ تیل زیتون کا اتنا روشن تیل ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو وہ خود بخود روشنی دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے، مسلسل نور، اور یہ نور ہدایت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انسان کو نور ہے، مسلسل نور ہی نور، دیا بھی روشن، وہ شیشہ بھی روشن، اس کے اندر موجود تیل بھی روشن، اور پھر اس کے اوپر ہر طرف سے سورج کی شعائیں وہ بھی روشن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا روشن تیل جس کو آگ نہ بھی چھوئے تو پھر بھی وہ روشنی دے رہا ہے۔ یہد اللہ اللہ فرماتے ہیں یہد اللہ ہدایت دیتا ہے لنوری ہی اس نور کی طرف من یشاء جس کو چاہتا ہے، اللہ اپنے اس نور کی طرف جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور اللہ بیان کرتا ہے الامثال مثالیں للناس لوگوں کے لیے۔ اس کی اگر آپ نے اور بھی مثال لینی ہے تو لے لیں کہ انسان کا جو جسم ہے نا یہ ایک تاکچہ ہے، اور اس تاکچے کے اندر ایک دل ہے جو ایک چراغ کی مانند ہے، پھر یہ دل سینے کے اندر ہے جو کھڑکی روشن کھڑکی کی طرح ہے، پھر اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کا نور بھر دے تو یہ نور علی نور ہے، مکمل روشنی انسان کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے مساجد کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں فی بیوتن گھروں میں اذن اللہ نے حکم دے دیا ان ترفع کے بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان کے اندر اسمہ اس کے نام کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مساجد کے اندر، اور یہاں پہ یاد رکھیں صرف مساجد مراد نہیں ہے، بعض علماء نے اس سے مراد صرف مساجد لیا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس سے مراد مسجدوں کے ساتھ ساتھ ہر وہ گھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ عرب کے اندر ابھی بھی موجود ہے، اور ایون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا کچھ جو حصہ تھا نا اس کو مسجد بنایا ہوا تھا، وہاں پہ وہ اللہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے بچے اور خواتین اس گھر کے دور کھڑے ہو کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ تو گھروں کے اندر بھی اگر آپ کچھ حصہ مختص کر دیتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نمازیں ادا کرنے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ فی بیوتن کے اندر شامل ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں پہ ذکر ہوگا، اللہ کا نام بلند ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یسبح اور تسبیح بیان کرتے ہیں لہو اسی کے لیے، فیہا جو بھی اس میں ہے،
بالغدو صبح کے وقت والآصال اور شام کے وقت. صبح اور شام وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، نمازیں ادا ہوتی ہیں، نوافل ادا ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، اللہ کی تحلیل بیان ہوتی ہے. ساری کی ساری یہ جگہیں اسی کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ شامل ہو جائیں گی. اور یاد رکھیں مسجدیں ہوتی بھی اسی لیے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کی مسجدیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا جاتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے لیے کاروبار کوئی معنی نہیں رکھتا. فرمایا رجال، یہ ایسے آدمی ہیں لا تلہیہم، نہیں غفلت میں ڈال دی ان کو، تجارت ان کی تجارت، ولا بیع اور نہ ہی ان کی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نمازوں کو قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکاتوں کو ادا کرنے سے. یعنی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھیں، حضرت عائشہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کوئی اور امہات المومنین میں سے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے کان میں اذان کی آواز پڑتی تھی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، چے جائے کہ تجارت کی کیا بات ہے. آج ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، تجارت والی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ گاہک آ گیا، پہلے اس کو سیٹ کر دوں. بھائی اگر آپ کے پاس کسٹمر آ گیا تو اس کو بھی کہہ دو آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ ہم جا کے نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارے ہاں کیونکہ اصل میں تجارت کی اہمیت زیادہ ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی اہمیت کم ہو گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم اگر تو اپنا میری عبادت کے لیے اپنا وقت نکالے گا تو میں تجھے دنیا کے اندر غنی کر دوں گا. ہمارے پاس غنی ہونے کا جو ذریعہ اللہ کی عبادت تھی اس کو چھوڑ دیا ہے اور کہہ رہا ہوں میں کہ میں غنی ہو جاؤں، میرے پاس مال آ جائے. ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن ایسے دن سے، تتقلب جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ اس کے اندر، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں، یعنی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، انسان کے دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے. لیجزیہم اللہ، تاکہ جزا دے ان کو اللہ تعالیٰ، احسن بہترین جزا، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم اور زیادہ کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ، من فضلہ ان کے فضل میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے. اللہ بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں کافر کی مثال اللہ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال ایسے ہیں، کسراب جیسے کوئی سراب ہو. شراب اور سراب کے درمیان میں فرق ہے. شراب کا مطلب ہوتا ہے یہ پانی، یہ شراب ہے پانی پینے والا. سراب کا مطلب ہوتا ہے وہ دکھتا پانی کی طرح ہے لیکن پانی نہیں ہوتا. صحرا کے اندر ایک بہت بڑا ٹیلا ہوتا ہے، انسان دور سے دیکھے تو اس کو آج بھی آپ کو لگے گا، میرے گھر کے قریب یہاں پہ یعنی 100-150 کلومیٹر پہ ہمارے ہاں صحرا موجود ہے، بہت بڑا صحرا ہے، چولستان کا علاقہ. آپ صحرا کے اندر چلے جائیں تو ٹیلوں کو آپ دیکھیں گے دور سے، دھوپ کے اندر آپ کو دور سے ٹیلا یوں لگے گا جیسے یہاں پہ پانی کا کوئی بہت بڑا تالاب یا پانی کا سمندر بہہ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو ٹیلا ہے، یہ تو پانی ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں جو کفار ہے نا، کفار ہو نہ ہو وہ نیک عمل جو کرتے تھے اس کا کچھ نہ کچھ بدلے کی توقع ضرور رکھتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کفار اور منافقین کے اعمال ایسے ہیں، یہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن ان کو اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ عمل کریں گے تو شاید اس کا کوئی فائدہ ہمیں ہوگا. حقیقت میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب یہ فائدے کی طرف جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی. فرمایا والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال ایسے ہیں، کسراب جیسے کہ سراب ہو، بقیعۃ چٹیل میدان کے اندر، یحسبہ گمان کرتا ہے اس کو، الظمآن پیاسا آدمی، ماء پانی، پیاسے آدمی کو لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ وہ نہیں پاتا وہاں پہ، شیئا کچھ بھی، ووجد اللہ اور وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ اس کے پاس، فوفاہ لہذا وہ پورا پورا دے گا، حسابہ اس کو اس کا حساب، اللہ اس کو پورے کا پورا حساب دے گا. واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع وہ بڑا جلد ہے، الحساب حساب لینے والا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں او کا ظلمات یا کافروں کی مثال ایسے اندھیرے کی طرح ہے، فی بحر جو سمندر کے اندر ہے، لجی کا مطلب یہ ہے گہرے پانی کے اندر. گہرے پانی کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے اس اندھیرے، سمندر کے گہرے پانی کے اندھیرے کی طرح کی مثال ہے، یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب،
اللہ فرماتے ہیں یغشاہ، اس کو ڈھانپا ہوا ہے، موجن، پانی کی موج نے، پانی کی لہروں نے، من فوقہ، اس کے اوپر سے، موجن، پھر ایک موج ہے، من فوقہ، سحاب، اور ان پانی کی موجوں کے اوپر بادلوں کا اندھیرا ہے، یعنی اندھیرا در اندھیرا، کہ ایک آدمی سمندر کے اندر ہے، اندھیری رات ہے، پانی کی گہرائی کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، پھر پانی کی موجوں کا اندھیرا، پھر بادلوں کا اندھیرا۔ اللہ فرماتے ہیں ظلمات، یہ اندھیرا ہے، بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر، اندھیروں کے اوپر اندھیرا ہے۔ اذا، جب، اخرج، وہ نکالے گا، یدہ، اپنے ہاتھ کو، لم یکد، قریب ہے کہ وہ نہیں، یراہا، اس کو دیکھ سکے گا۔ اتنے اندھیرے کے اندر اگر انسان اپنے ہاتھ کو دیکھے، نکال کے دیکھے، تو اس کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے گا۔ کافروں کے عمل کی مثال یہ ہے کہ اندھیرے کے اندر، وہ اندھیرے میں گٹا ٹوپ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہ اگر وہ اپنے آپ کو دیکھنا بھی چاہیں تو اس گمراہی کے اندر وہ اپنے آپ کو بھی دیکھنے پہ قادر نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، لہو، ان کے لیے، نوراً، کوئی بھی نور، فما، اور نہیں ہے، لہو، ان کے لیے، من نور، کوئی نور۔ یعنی یہ بات، یہ مضمون اللہ نور السماوات سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ نیکوں کی مثال یہ ہے کہ وہ نور ہدایت کو اختیار کرتے ہیں، کاروبار یا باقی ساری چیزیں ان کو اللہ کی یاد، اللہ کے حوالے سے غفلت میں نہیں ڈالتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کافر کی مثال یہ دی ہے کہ وہ تو اندھیرے میں ہے، نور اس کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یسبح، وہ تسبیح بیان کرتی ہے، لہو، اسی کے لیے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمینوں میں ہے، والطیر، اور پرندے، صافات، جو پھیلے ہوئے ہیں، آسمانوں میں پھیلے ہوئے، فضاؤں میں پھیلے ہوئے پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کل، ہر ایک، قد، تحقیق، علیم، جانتا ہے، صلاتہ، اپنی دعا کو، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو، ہر مخلوق اپنی دعا اور اپنی تسبیح کو بخوبی جانتی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، وہ جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں۔ وللہ، اور اسی اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمینوں کی، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، لوٹ کر جانا ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، بڑی لاجیکل مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یسجی، وہ چلاتا ہے۔ یسجی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ چلانا، آہستہ آہستہ ہانکنا۔ اللہ آہستہ آہستہ چلاتا ہے، کن کو، صحابن، بھاری بھرکم بادلوں کو، ثم، پھر، یؤلفو، اللہ ان کو، یؤلفو کا مطلب یہ ہے کہ داخل کرنا، ملا دینا، ٹھیک ہے جی، اللہ فیؤلفو، یعنی آپس میں داخل کر دینا، یؤلفو، اللہ ان کو داخل کرتا ہے، بینہ، ایک دوسرے کے درمیان، ثم یجعلہ، پھر وہ اس کو بناتا ہے، رکامن، رکام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، اوپر نیچے آ جانا، اس طرح سے نا، تہ بتہ، اوپر نیچے بادلوں کی تہیں لگی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ جب، اگر کسی بندے نے جہاز میں ایسا سفر کیا ہو کہ وہ بادلوں سے گزر کے اوپر جائے، یا بادلوں کے اوپر وہ سفر کر رہا ہو، میں نے ایک مرتبہ پاکستان لاہور سے کوئٹہ بلوچستان کا سفر کیا تھا، اور وہ سارے بادلوں، نیچے بادل ہی بادل تھے، کوئٹہ تک بادل رہے۔ واللہ یقین کریں، یہ آیت بڑی کمال کی اس وقت سمجھ آئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ایسے اوپر نیچے کیا ہوا ہے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں بادلوں کی، ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہے۔ فرمایا یجعلہ رکامن، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو تہ بتہ کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ لیئر بائی لیئر کر دیا۔ فطر الودق، اور آپ دیکھیں گے کس کو، بجلی کو، یخرج، وہ نکلتی ہے، من خلالہ، ان کے درمیان سے۔ آپ جو مرضی کہیں جی، سائنس کہتی ہے جی فلاں بادل فلاں کے ساتھ ملتے تو بجلی نکلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یخرج من خلالہ۔ قرآن 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے بادل آپس میں ملتے ہیں اور ان کی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، اس کے اندر، من بارد، اولے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے اولے برساتا ہے بادلوں پر، بادلوں سے اولے برساتا ہے پہاڑوں پر، اور پہاڑ ان کے گلیشیئر بنا دیے جاتے ہیں، پہاڑوں کے تعاون کے ساتھ وہ جو اولے ہیں وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولے برساتا ہے۔ میں نا کبھی کبھی یہ سوچتا ہوتا ہوں، دیکھیں کئی کروڑ ٹن یا
ارب ٹن پانی ایک بادل کے اندر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں پانی، بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے. آخر کون سی سائنس پتہ نہیں اس بات کا جواب دیتی ہے نہیں دیتی، واللہ اعلم، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بادل میں سے پانی ایسے کسی جھرنے کی طرح چلنا شروع ہو جائے؟ کبھی ایسے نہیں ہوتا. بادلوں میں سے پانی چھوٹے چھوٹے ٹنکروں کی صورت میں ہی آئے گا، قطروں کی صورت میں. قطرہ موٹا ہو سکتا ہے، باریک ہو سکتا ہے، اولے کی شکل میں ہو سکتا ہے، بڑے اولے کی شکل میں ہو سکتا ہے، چھوٹے اولے کی شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن پانی ایسے ہی گرے گا. کبھی پانی ایسے ایک دم سے نیچے نہیں آتا. کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جس نے بادل کو کہا ہوا ہے کہ اس کے اندر شاور لگا ہوا ہے سوراخوں والا، کہ اس کے اندر پانی داخل ہو کے اور شاور کے ذریعے نیچے آتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ایسی ذات ہے. اگر یہ ٹنوں اور منوں یا خربوں ٹن وزنی پانی کا بادل پھٹ جائے تو پوری کی پوری دنیا تباہ ہو جائے، پوری کی پوری بستی تباہ ہو جائے، اور ایسے ہوتا بھی ہے. کون سی ایسی ذات ہے جو بادل کو یہ حکم دے رہی ہے کہ تم نے ایسے ٹمکنوں کی صورت میں، قطروں کی صورت میں، اولوں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے قطرے، بڑے بڑے قطروں کی صورت میں پانی کو نیچے پھینکنا ہے، ایک دم سے نہیں پھینکنا میری مخلوق کے اوپر؟ کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. کون سی یہ واللہ پتہ نہیں سائنس نے کبھی اس کو پروف کیا کہ نہیں کیا، اور کر بھی نہیں سکتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کر بھی لے تو اصل میں تو اللہ ہی لے کے آنے والا ہے ان چیزوں کو. اللہ کہتے ہیں فیصیب، وہ پہنچاتا ہے، یعنی ان اولوں کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویصرف، اور وہ دور کر دیتا ہے، عن من یشاء، اس سے جس کو وہ چاہتا ہے. یکاد، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے، سنا، یکاد قریب ہے، سنا برقی ہی یذہب، سنا مطلب روشنی کے ساتھ، قریب ہے کہ اس کی سنا برقی ہی، اس بجلی کی جو روشنی ہے، یذہب، وہ لے جائے، بالابصار، آنکھوں کو. یعنی آپ دیکھیں بالکل اندھیری رات ہو اور ایک دم سے جب بجلی چمکتی ہے تو پورے کے پورے راستے روشن ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات بجلی اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان ان کی آنکھوں کی طرف، اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا. انسان کی آنکھیں بعض اوقات چندیا جاتی ہیں، اتنی سخت قسم کی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہاں سے نکلنے والی وہ جو چمک ہے وہ انسان کی آنکھوں کو بھی لے جائے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پلٹنے والا ہے رات اور دن کو. یقلب، قلب یقلب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پلٹ دینا. پلٹنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کس کو؟ اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو. ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لعبرۃ، البتہ بڑی بڑی نشانیاں اور عبرت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، بصیرت اور بصارت رکھنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عبرت رکھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خالق کا، اس نے پیدا کیا، کل دابت، ہر چلنے والی چیز کو، من ماء، پانی سے. اور آپ جانتے ہیں ہم اس سے پہلے سورۃ ہود کے اندر یہ بات پڑھ چکے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے یہاں پہ پانی تھا اور پانی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر چوپائے کو، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. فمنہم، پس ان میں سے بعض ایسے ہیں، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی بطنہ، اپنے پیٹ کے بل. سانپ. اب آپ سائنس تو 400 500 600 700 سال پہلے کہہ رہی ہوگی سانپ کے چلنے کے حوالے سے. 1450 سال کیسے قرآن مجید نے بتا دیا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں، سانپ چلتا ہے. ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسی ہیں، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی رجلین، دو پاؤں پہ. دو پاؤں پہ کینگرو 2 پاؤں پہ چلتا ہے، انسان 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. ومن، پرندے بہت سارے 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. ومنہم، اور ان میں سے بعض، من یمشی، ایسے ہیں جو چلتے ہیں، علی اربعین، 4 ٹانگوں پہ. بکری، بھینس، اونٹ، گائے، ہاتھی، چیتا، شیر، بھیڑیا، سارے کے سارے جانور 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. کون ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے، کون ہے جس کو یہ سب کچھ پتہ ہے؟ یخلق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خالق ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. یخلق اللہ، وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرتا رہے گا، ما یشاء، جو وہ چاہے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا لقد انزلنا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا، آیات مبینات، واضح آیتیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر،
وبالرسول اور رسولوں پر، واطعنا اور ہم نے پیروی کی، ثم پھر یتولا پھر گیا، فریق ایک گروہ منہم ان میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی ایمان والے جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ایک گروہ جو پھر گیا وہ منافقین کا گروہ ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی لیکن ایمان نہیں لائے، سائیڈ پہ ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں وما اولئک اور نہیں ہیں وہ بالمؤمنین ایمان والے، وَإِذَا دُعُوا اور جب پکارا جاتا ہے ان کو، الی اللہ اللہ کی طرف، اور رسول اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، اذا تب فریق ایک گروہ منہم ان میں سے، معرضون وہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ آیات یعنی بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ ایک منافق کے درمیان میں اور ایک یہودی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا تھا، تو یہودی چاہتا تھا کہ ہمارا فیصلہ اللہ کے رسول کریں، اور منافق یہ چاہتا تھا کہ ہمارا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کرے۔ تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ منافقین ہے کہ جب ان کو یہ کہا جائے آؤ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ مانتے ہیں یا اس طرف چلتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن یَکُن اور اگر ہو لہم ان کے لیے، الحق کوئی فائدے والی چیز، تو وہ آئیں گے الیہ اس کی طرف، مذعنین نہایت پرہیزگار اور عاجز بن کے، گردن جھکا کے۔ یعنی اگر منافقین کو یہ پتہ چلے نا کہ ابھی جو بات ہونے والی ہے یا فیصلہ ہونے والا ہے یہ فیصلہ میرے حق میں جائے گا، تو فرمایا کہ یہ ایسے آئیں گے جیسے کوئی بڑا ہی فرما بردار اور ادبن آنکھیں اور گردن جھکا کے آنے والا آدمی آتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ آیت ڈائریکٹ ہمارے لیے بھی ہے۔ کیسے؟ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ ان کو کوئی آیت اللہ کی سنائیں گے نا تو وہ کہیں گے ہاں یہ والی جو آیت اگر ان کے حق میں ہے تو کہیں گے کہ ہاں یہ بالکل اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العظیم، اللہ نے بالکل سچ کہا، اللہ کے رسول نے بالکل سچ کہا۔ لیکن اگر کوئی آیت کوئی حدیث ان کے رویے کے خلاف ہوگی تو وہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ ہمارا رویہ بھی یقین کریں ایسا ہے بعض جگہ پہ، فتویٰ اگر میری مرضی کے مطابق ہے تو فتوے والا بھی اچھا اور فتویٰ بھی اچھا، اور اگر فتویٰ میری مرضی کے خلاف اور میرے حق میں نہیں ہے تو نہ فتویٰ دینے والا اچھا ہے نہ فتویٰ اچھا ہے۔ کون سی مطلب ہم طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو منافقین کا رویہ۔ یہاں سے ہمیں منافقین کی ایک اور علامت یا ان کی روش کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب اپنے حق میں بات ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات، اور اگر اپنے حق کی بات نہ ہو تو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں افی قلوبہم کیا ان کے دلوں کے اندر مرض، کوئی مرض ہو گیا ہے، ام ارتابوا یا وہ کسی شک میں ہیں، ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر، علیہم ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول کیا ان پہ ظلم کرے گا، بلکہ اولئک یہی ہیں، ہم الظالمون جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمان مومنوں کا کیا حال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، انما صرف کانا ہے، قول بات، المؤمنین ایمان والوں کی، ایمان والوں کی صرف اور صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، اذا جب دعو پکارا جاتا ہے ان کو، اللہ اللہ کی طرف، ورسولی اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، تو وہ بات کیا ہوتی ہے، ان یقولوا وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے پیروی کی، واولئک اور یہی ہیں، هم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ اور جس نے اللہ کی پیروی کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، ویخشى اللہ اور وہ اللہ سے ڈر گیا، ویتقیہ اور اس نے تقوی اختیار کیا، فاولئک پس یہی ہیں وہ لوگ، هم الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر آگے منافقین کے حوالے سے ایک اور بات کی، فرمایا واقسموا اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم اپنی قسموں کو پختہ کرتے ہوئے، لئن امرتہم اگر آپ ان کو حکم دیں، لَيَخْرُجُنَّ تو ضرور بضرور وہ نکلیں گے، قل کہہ دیجئے لا تقسموا قسمیں مت اٹھاؤ، طاعت معروف اطاعت جو ہے یہ تو اچھی بات ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر وہ خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو وہ کرنی ہے، اگر کوئی آدمی قسم اٹھا کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقین دہانی کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں چور بس رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لا تقسموا قسمیں اٹھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اطاعت جو کرنے والی ہے نا وہ معروف کی بات ہے اور سب کو نظر آ جاتی ہے، تمہیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، اطاعت کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو قسموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قسمیں اٹھانا اور
ایسی بات کے اوپر جو طے شدہ ہے وہاں پہ قسمیں اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چور ضرور ہے. تو یہ آج ہمارا سبق تھا جس کے اندر کچھ ہم نے پردے کے احکامات اور دیگر چیزوں کے حوالے سے دیکھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو بھی پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.